ٹیم غیر مسلموں کے ساتھ ہاتھ ملانا، اٹھنا بیٹھنا یا کام کاج کرنا کیا جائز ہے؟ کیا غیر مسلموں کے برتن سے کھانا یا ان کا جھوٹا کھانا، اس کا کیا حکم ہے؟ جہاں تک تعلق رہا غیر مسلموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کام کرنا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ جتنا ہو سکے اتنا، جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں، جس ڈپارٹمنٹ میں آپ کام کر رہے ہیں، اگر وہاں غیر مسلم بھائی ہیں تو جتنا ہو سکے ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ آپ رہیں، پیار محبت کے ساتھ رہیں، ان کی ہر خوشی غمی میں شریک رہیں۔ آپ جتنا اپنی طرف سے اچھے اخلاق پیش کریں گے اتنا وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے۔ یہ بھی ایک دعوت ہے۔ اگر آپ زبان سے انہیں اسلام کی دعوت نہیں دے رہے، لیکن اپنے اخلاق، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے پیار و محبت، ان کی خوشی غمی میں شریک ہو کر آپ انہیں اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں، تو یہ بھی گویا ایک دعوت ہی ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ جب انسان کسی کی طرف بہت زیادہ مائل ہو جاتا ہے، بہت زیادہ اٹریکٹ ہو جاتا ہے، تو پھر اس بندے کی سوچ کو، اس کے نظریے کو قبول کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ اور اس بات کا بہت بار مشاہدہ کیا گیا ہے کہ ایک آدمی صرف اس وجہ سے کہ وہ اس کے اخلاق دیکھ کر، وہ اس کے پیار و محبت دیکھ کر، اس کے کردار کو دیکھ کر جو ہے وہ اس کی سوچ کو قبول کر لیا ہے، یا اس کے مذہب کو جو ہے وہ اس نے قبول کر لیا ہے۔ تو اٹھنا بیٹھنا جائز ہی نہیں بلکہ بہت اچھا ہے۔ آپ ان کے ساتھ جتنا ہو سکے وہ اچھی طرح سے رہیں، یہ آپ کی دعوت کا ایک ذریعہ ہے۔ جہاں تک رہا مسئلہ جھوٹا کھانے کا، تو یاد رکھیں کہ اگر آپ کو مکمل طور پر یہ یقین ہے کہ اس بندے نے ابھی کسی نجس چیز کا ارتکاب نہیں کیا ہے، وہ چیز جو اسلام میں ممنوع ہے، مثال کے طور پر شراب وغیرہ، تو ان چیزوں میں سے کوئی چیز اس کے ہاتھ کے ساتھ نہیں لگی ہوئی ہے، اس کے منہ کے ساتھ، یعنی کل ملا کے کوئی نجس چیز اس کے منہ کے ساتھ، اس کے ہاتھوں کے ساتھ نہیں لگی ہوئی ہے، تو اگر پھر اس کے بعد اس کا جھوٹا ہے تو اس میں گنجائش ہے، آپ اس کا جھوٹا کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ اس بندے نے کسی نجس چیز کا استعمال کیا ہے اور اس کے ہاتھوں کے ساتھ، اس کے منہ کے ساتھ نجاست لگی ہوئی ہے، مثلا شراب وغیرہ یا اس طرح کی کوئی بھی چیز، تو پھر کھانا جائز نہیں ہے۔ جھوٹا کھانے سے اجتناب کریں، بالکل بھی جائز نہیں ہوگا۔ برتنوں میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر دعوت پہ جا رہے ہیں یا کہیں پر آپ ہیں اور وہ برتن غیر مسلموں کے ہیں، کسی ہوٹل وغیرہ میں ہیں، غیر مسلموں کے ہیں، آپ کو مکمل یقین ہے کہ ان برتنوں میں کسی نجس چیز کا استعمال نہیں کیا گیا ہے، ہر اس چیز کا استعمال نہیں کیا گیا ہے جس کو شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے، تو آپ پھر ان برتنوں سے کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو شک بھی ہے کہ آیا ان برتنوں میں کسی نجس چیز کا استعمال ہوا ہے یا کھانا پکانے میں کسی نجس چیز کا استعمال ہوا ہے، تو پھر اس شک کی بنیاد پر بھی کراہت ہے، کھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ ہاں بھائی یہ بندہ استعمال کرتا ہے ایسی غلیظ چیزوں کا، ان چیزوں کا جو شریعت میں ممنوع ہیں، ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے یہ آدمی، تو پھر ایسے برتنوں سے کھانا بالکل بھی جائز نہیں ہے، یہ حرام کے درجے میں ہے۔ تو تین باتیں ہوئیں، غیر مسلموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہاتھ ملانا، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، آپ جتنا ہو سکے ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ رہیں، وہ اس چیز کو دیکھ کر آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، اور یہ اسلام کی دعوت کا ایک ذریعہ ہے۔ جھوٹا کھانے میں اگر آپ کو یقین ہے کہ اس بندے نے کسی نجس چیز کا استعمال نہیں کیا ہے، اس کے ہاتھوں کے ساتھ، منہ کے ساتھ کوئی نجس چیز نہیں لگی ہے، تو گنجائش ہے پھر آپ جھوٹا کھا سکتے ہیں، یعنی جس گلاس میں اس نے پانی پیا ہے اس گلاس میں آپ پانی وغیرہ پی سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ اس بندے نے کسی نجس چیز کا استعمال کیا ہے، شراب وغیرہ کا، تو پھر جھوٹا کھانا جائز بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح برتنوں کا استعمال بھی ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ برتن جو ہے وہ اچھی چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، پاک کھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو بھلے غیر مسلموں کے ہیں لیکن ان برتنوں سے کھانا جائز ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو شک بھی ہے کہ ان برتنوں کا استعمال پتہ نہیں نجس کے لیے ہوا ہے یا نہیں، تو پھر کراہت ہے، پھر جائز نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو مکمل یقین ہے تو پھر کھانا جائز ہی نہیں ہوگا، پھر مکمل طور پر یہ حرام کے درجے میں ہوگا۔